نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی النقشبندی الحنفی۔ آج کی ویڈیو محرم ہی کے حوالے سے ہے۔ آج 9 محرم الحرام ہے اور کل 10 محرم ہے، یوم عاشور۔ اس حوالے سے بھی بات ہوگی، لیکن کل کے دن ایک ماتم کی کیفیت پیدا ہونے والی ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے، کیونکہ جہاں ہم آپ لوگوں کو نئے مسائل سے یا شریعت کی کچھ ایسے علم سے جس کو آپ سمجھ بھی پائیں اور جس پر عمل بھی کر پائیں، اس کے حوالے سے جو ویڈیو بناتے ہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ معاشرے میں گمراہی کے کتنے پہلو ان کو جو ہے تو اجاگر کیا جا رہا ہے، اور ان پر جو ہے تو ایک سٹریس جو ہے تو ان کی لوگوں کی موجود ہے کہ وہ لوگوں کو اس پر ابھارتے ہیں۔ آج میری نظر سے ایک ویڈیو گزری انجینئر محمد علی مرزا کی، اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ غم حسین منانا مستحسن بات ہے، یہ بڑی مرغوب بات ہے، بلکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حالانکہ ماتم منانا، ماتم کرنا، اس طریقے کے اور قصے کرنا، یہ سب کے سب شریعت میں ممنوع ہیں۔ اور اس میں وہ ایک حدیث بیان کرتا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسند سے، اور ایک نمبر بھی بولتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جی یہ دیکھیں، یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اور یہ جو حدیث ہے نا، تو اس کے حوالے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی، کہ ابھی امام حسین علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ہے نا تو آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہہ رہے ہیں۔ آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو بھائیو، جہاں تک 10 محرم الحرام کے موقع پر عاشورہ کے دن یا محرم کے اندر واقعہ کربلا کو یاد کر کے رونے کا سوال ہے، اب یہ میری گفتگو بہت کریٹیکل ہے، یہ پوری کنکلوڈنگ گفتگو ہے۔ شاید اب اگلے سالوں میں اس طرح کے ایشوز کو ریزالو نہ کروں، کیونکہ اب ریکارڈنگ میں آ چکے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا حسین کے اس واقعے کو یاد کر کے اگر کوئی شخص روتا ہے یا کوئی پروگرام ارینج کرتا ہے اور اس میں وہ واقعہ یاد کروا کے لوگ روتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ ثواب کا کام ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ جلد 1 صفحہ 85 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648 نمبر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو روا تھے، اور حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا اور زاروں قطار رو رہے۔ تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمناک کر دیا؟ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے شہید کر دے گی۔ تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو واقعہ کربلا ابھی ہوا نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چشمان کرم سے آنسو جاری ہوئے۔ جی، آپ نے ملاحظہ فرما لیا۔ دیکھیں، اس طریقے کی اور بہت ساری حدیثیں میں آپ کو سنا سکتا ہوں، اور میں ابھی سناتا ہوں آپ کو، لیکن میں یہ حدیثیں سناتا ہوں جو اس نے جس طرح کی حدیث سنائی ہے نا، اس طرح کی میں بھی کچھ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر جو ہے نا اپنے دلائل کے ذریعے سے اس بات کو ہم روشن کریں گے کہ کیا واقعی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ روئیں اور پٹیں۔ 10 محرم کو غم حسین منانا جو ہے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر میں قرآن و حدیث، مطلب ہے کہ جو قرآن و حدیث کے حوالے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمودات ہمیں دیے، میں وہ آپ کی خدمت میں 2-3 حدیث پیش کر کے، اور میں اس پروگرام کو بہت تیزی میں وائنڈ اپ کروں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن میں آپ کو وہ دلائل دے جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ویڈیو میں نے کل بنائی تھی، اس کا میں آپ کو لنک بھی دے دوں گا، یا اس کو میں جو ہوں تو اس میں ڈال دوں گا، تو آپ ضرور اس کو جو ہے نا تو دیکھیں، اور اس میں بھی میں نے کچھ احادیث بیان کی ہیں ماتم کے حوالے سے۔ تو آئیں پہلے چلتے ہیں جی، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے حوالے سے جو بات اس نے کہی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔
پہلی جو خواب دیکھا ہے اس حوالے سے، جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مستد میں بیان کیا وہ، اور یہ احادیث جو میں سنا رہا ہوں، آپ ان کو تو ٹرمینالوجی پر نہیں سمجھتے، مطابعات بھی کہا جاتا ہے، شواہد بھی، ان کو شاہد بھی کہا جاتا ہے، لیکن بس آپ یہ حدیث سنیں کیونکہ یہ اور بھی حدیثیں موجود ہیں اس میں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میں داخل ہوئی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس بات نے رلایا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے یہ فرمایا، کس نے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اور ان کی داڑھی مبارک پر مٹی تھی، مٹی پڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، سر پر بھی اور اس پر بھی۔ تو میں نے کہا، یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ما لکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا آپ کو، آپ کیوں اس طرح رو رہے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو انہوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہدت قتل الحسین آنفا، میں حسین علیہ السلام کے قتل کی جو جگہ تھی یا ان کے جو جہاں پر ان کو شہید کیا گیا، میں وہاں پر موجود تھا، یعنی اس قتل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہادت کو خود دیکھا۔ یہ روایت حضرت ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا، کس میں؟ ترمذی شریف میں۔ میں نے آپ کو باب مناقب اہل البیت سے صفحہ نمبر 570 اور اس کی جو فصل ہے وہ 2، وہاں سے میں نے آپ کو یہ حدیث بیان کی ہے۔ یہ ایک خواب ہو گیا۔ اب آئے میں آپ کو دوسرا خواب سناتا ہوں جی، یہ بھی ایک میں اس میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مبارکہ ہیں۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کی کہ علیہ وسلم میں نے ایک بہت عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا علیہ وسلم میں نے بہت ہی برا خواب دیکھا ہے۔ تو آپ نے پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سناؤ۔ تو آپ نے عرض کی نبی علیہ السلام کی خدمت میں کہ آپ کے وجود مبارک کا ایک ٹکڑا کٹتا ہے اور میری گود میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا خواب ہے یہ تو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بیٹے کو جنم دیں گی جو آپ کی گود میں پرورش پائے گا۔ جب یہ خواب سنا کر آپ نے تعبیر لے لی تو پھر ایک اور دن آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں، تو آپ کے پاس حسین علیہ السلام تھے، تو آپ نے وہ ان کی گود میں دیا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا ان کو۔ تو کہتی ہے پھر کچھ دیر کے بعد جو ہے نا، تو میری اچانک نظر پڑی نبی علیہ السلام پر، تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کیوں اس طرح جو ہے تو رو رہے ہیں، کیا بات ہوئی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے، تو انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، شہید کر دے گی۔ فقلت ھذا قال نعم، تو وہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا ان کے بارے میں، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی ان کے بارے میں۔ تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے پاس سرخ مٹی لے کر آئے تھے اس جگہ کی جہاں پر حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا۔ یہ دوسری حدیث بھی میں نے آپ کو سنا دی، یعنی یہاں پر بھی یہ چیز موجود ہے، وہی خواب، اور نبی علیہ السلام کے آنسو بہہ رہے ہیں، جس طرح اس نے احمد کی بات کی۔ تیسری حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرماتی ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، ایک روز یعنی دوپہر کے ٹائم میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہیں مبارک ہیں وہ گرد آلود ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں ایک بوتل ہے جس میں خون ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ یہ حسین اور ان کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کا خون ہے، میں آج سارا دن یہ خون جمع کرتا رہا ہوں۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے یہ وقت اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا جس وقت کے خواب دیکھا تھا۔ فَأَجِدُ قُتِلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ، تو میں نے پھر پایا، یعنی مجھے خبر مل گئی اس چیز کی، بعد میں تصدیق ہو گئی کہ جس ٹائم میں نے خواب دیکھا تھا اسی ٹائم حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ روایت، دونوں روایتیں بہقی نے دلائل النبوت میں بیان کی ہیں،
اور یہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ والی روایت ہے، اس کو امام احمد نے بھی روایت کیا اپنی مسند احمد میں۔ اب آپ کو میں نے 3 احادیث یہ سنا دی کہ جس میں ذکر کس چیز کا ہے جی؟ جس میں ذکر اس چیز کا ہے کہ ایک خواب دیکھا جاتا ہے اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، تو جب اگر کہ اس چیز سے یہ پتہ لگتا تو خیبر الامہ جو امت کے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں جن کو دعا ہے نبی علیہ السلام کے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ماتم کیا جب وہ شہید ہو گئے؟ ان کو اطلاع مل گئی؟ پھر کیا ہر 10 محرم کو ان کا ماتم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا؟ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے ان کے بعد، کیا انہوں نے ہر محرم کو 10 محرم کو ماتم کیا؟ کیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور وہ جو ان کی خادمہ تھی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ماتم کیا؟ کیا مولا علی نے ماتم کیا؟ کیا جو حضرات صحابہ تھے ان کی جو اولاد تھی انہوں نے ماتم کیا؟ حسین علیہ السلام کو تو شہید کر دیا گیا، حسن علیہ السلام کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا۔ کیا آپ میری وہ پہلی جو ویڈیو میں کہہ رہا ہوں نا کل والی، اس کا نمبر غالباً 111 نمبر ویڈیو ہے، وہ میں ڈال بھی دوں گا اس میں، کیا انہوں نے ماتم کیا جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ڈائریکٹ بتا رہے تھے کہ اب جھنڈا کس کے پاس ہے، اب جھنڈا کس کے پاس ہے، پھر وہ آ کے مسجد نبوی میں بیٹھے اور آپ نے منع فرمایا کہ جعفر کے گھر جا کر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر ان کی خواتین سے کہو کہ وہ یہ نوحہ کنائی جو نوحہ ہے، رونا پٹنا ہے، اس کو بند کریں۔ اور جب کہا گیا بار بار آ کر کہ جی وہ تو چپ نہیں کر رہی، تو نبی علیہ السلام نے آخر مان کے منہ میں مٹی ٹھوس دو۔ یہاں سے تو کوئی پتہ نہیں چلا، بلکہ نوحہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے مٹی ٹھوس دو۔ اس طریقے سے اور بہت ساری احادیث ہیں جس میں کہ یہ چیزیں کہی جاتی ہیں۔ اب میں نے وہ آپ کو بتا دیا کہ صحابہ کے دور میں یہ چیز نہیں تھی، نہ مدینہ میں کوئی پٹتا تھا اپنے آپ کو، نہ مکہ شریف میں پٹتا تھا۔ انجینئر مرزا کو تو پتہ ہی نہیں چلتا اس کا دین مذہب کیا ہے، قادیانی یہ ہے، رافضی یہ ہے، منگولی یہ ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے پوری امت نبی علیہ السلام کو محفوظ رکھے، بلکہ پاکستان کی، کیونکہ باقی امت جو ہے نا عرب میں ہے، اور عرب میں الازہر یونیورسٹی کے اہل سنت والجماعت حنفی مسلمان بہت موجود ہیں علماء، وہ ان کے منہ توڑ رہے ہیں، ان سب کے منہ توڑ رہے ہیں وہ، اور اس کی اوقات نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکے، اس کی گھٹیا زبان سنتا کون ہے ادھر۔ اچھا جی، اب ہم جی اس چیز کا فیصلہ کس چیز سے کریں گے؟ اب ہم اس چیز کا فیصلہ کہ کیا واقعی جو ماتم کرنا ہے وہ جائز ہے، آئیں جی اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کس سے؟ قرآن و حدیث سے۔ ان زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کی، اور اس کے بعد جو ہے نا تو انہوں نے ایک واعظ کیا، اور اس میں جو ہے تو ذکر کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا جی؟ انہوں نے کہا اما بعد، ذکر کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کیا، پھر کہا اما بعد، کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا بلاوا مجھے آ جائے، اللہ کا بلاوا مجھے آ جائے اور میں اس کو جواب دوں، یعنی اللہ کے بلاوے پر میں لبیک کہوں، اور میں یعنی وفات کی بات ہو رہی ہے کہ میں فوت ہو جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں۔ تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو کتاب ہے اللہ کی، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، اور نبی علیہ السلام مبارک نے کتاب پر عمل کرنے پر ترغیب بھی دلائی اور زور بھی دیا، تاکید بھی کی۔ ثم قال، پھر حضرت نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اہل بیتی، اور میرے اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت میں، مطلب ہے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کرنا، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اور دوسری ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے
کہ کتاب اللہ و حبل اللہ، جو اللہ کی کتاب ہے وہ رسی ہے اللہ کی، جس نے اس کا اتباع کیا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جس کو چھوڑ دیا وہ گمراہی میں چلا جائے گا۔ دوسری حدیث بھی سنیں، پھر میں اس میں مختصر سا ایک تبصرہ کرتا ہوں۔ یہ فصل ثانی میں ہے، اور یہ ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم عرفہ کے روز جب وہ حج میں تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی اسوا نامی اونٹنی پر سوار ہیں اور ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، تو میں نے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہرگز تم گمراہ نہ ہوگے اگر تم نے ان کے اوپر سختی سے عمل کیا، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت، میری اولاد۔ اب آئیں جی حضرت زید بن ارقم کی روایت آپ کو بتا رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی تارکن فیکم ماں، میں تم میں وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہرگز گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد۔ ان میں سے ایک بڑی ہے دوسری سے، کتاب اللہ حبل ممدود، ایک دراز رسی ہے، اللہ کی کتاب جو ایک دراز رسی سے اللہ نے ان کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشبیہ دی، اللہ کی کتاب جو ایک دراز رسی ہے آسمان سے زمین تک، وعطرتی اہل بیتی، اور میری اہل بیت، میری اولاد، ولن یتفرقا، تم ان دونوں کو ہرگز مت چھوڑنا، حتی یرد علی الحوض، کہ تم میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہو جاؤ، وہاں مجھ سے ملو، فانظروا کیف تخلفون فیہما، تو غور کرو، تأمل کرو، غور و فکر کرو کہ میرے بعد تم کیسے خلف ہوتے ہو میری اولاد کے لیے، تم میری اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، کس طریقے سے ان کے اتباع کرتے ہو، کیا تم اچھے خلف ثابت ہوتے ہو یا برے خلف ثابت ہوتے ہو۔ اب آئیں جی سب سے پہلے کتاب اللہ، کیونکہ نبی علیہ فرمایا کہ کتاب اللہ اعظم ہے، بڑی ہے دوسری سے، اور وہ دوسری جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی اولاد ہے۔ کیا کتاب اللہ میں ماتم کا ذکر آیا؟ کیا کتاب اللہ میں کسی ایسی چیز کا ذکر آیا؟ بلکہ کتاب اللہ میں آیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، اللہ کے نبی جو تمہیں دے دیں اسے لے لو، جس سے باز رکھیں اس سے باز رہو۔ نبی علیہ السلام نے ماتم سے باز رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام روئے جب ان کو جبریل علیہ السلام نے اطلاع دی، آپ کا کوئی بڑا بزرگ، باپ، دادا، نانا، نانی، کوئی بھی بیمار ہو اور آپ کو یہ اطلاع ہے، ایکسیڈنٹ کی اطلاع ہے، آپ کے آنسو نکل آتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے تو رونے کی ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو؟ نہیں، کچھ لوگوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں، نہیں نکلتے، کچھ لوگوں کے کمزور ہوتے ہیں، نکل جاتے ہیں، لیکن اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ایک عمل ہے جو کہ ان کی محبت ہے امام حسین علیہ السلام سے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکلے، کیونکہ آپ کو بہت محبت تھی ان سے۔ اور پھر باقی خواب بھی تو ہیں نا جن میں نبی علیہ السلام رو رہی ہے، بلکہ وہ خون جو ہے تو جمع ہو رہا ہے، کہیں پہ ان کے سر پر مٹی ہے، کہیں پر کچھ ہے، اور یہ اس چیز پہ، اور پھر صحابہ اکرام میں سے بھی کوئی نہیں ملتا۔ خود نبی علیہ السلام مبارک کے یہ جو محترم نواسے تھے جو شہید ہوئے، محبوب نواسے جو شہید ہوئے حسین علیہ السلام، کیا اس کے بعد ان کے بیٹوں نے، امام زین العابدین نے کوئی غم بنایا، کوئی پٹنا وغیرہ ڈالا؟ نہیں۔ اچھا، کتاب اللہ میں بھی نہیں ملتا، کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے۔ اب حدیث جو ہمارے پاس موجود ہے اطرتی نا، تو نبی علیہ السلام کی اولاد میں بھی ہمیں یہ نہیں مل رہا کہ علی صاحب نے، ان کی اولاد نے، بعد میں جو آئی ہیں وہ حضرت غوث پاک علیہ رحمت نے، اور جتنے بھی سید اور سادات ہیں انہوں نے یہ رونا پٹنا کیا؟ نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا، کسی اہل بیت نے یہ نہیں کیا۔ تو پھر کہاں سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے؟ کہاں سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے؟ ثابت ہو گیا کہ نہ تو حدیث میں ہے، نہ کسی اور کتاب میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ کہیں اور سے ثابت ہے۔ یہ بہت بعد میں ان شیعہ حضرات نے جو کچھ بھی کیا، بھائی ان کا کام ہے، یہ خود یہ رونا پٹنا انہوں نے ڈالا ہوا ہے۔ آپ مجھے اس وقت سے، جب سے امام حسین شہید ہوئے اور جب سے یہ شیعہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے یہ کام شروع کیا، اس درمیان میں مجھے اولاد نبی علیہ السلام سے کوئی ایک مثال دے دیں جس میں ایسا ہو۔ تو انجینئر مردود ہے، مردود رہے گا، اس آدمی سے بچ کر رہیں، یہ آپ کا دین کھا جائے گا۔ یہ وہ ڈائن ہے، انجینئر محمد علی مرزا وہ ڈائن ہے جو اہل سنت والجماعت کے اوپر ٹوٹ پڑی ہے۔ اگر آپ نے
نبی علیہ السلام کی اولاد سے محبت رکھی اور قرآن کو سمجھا، اور اہل سنت والجماعت اپنے علماء کو سنتے رہے اور سمجھتے رہے، تو یہ ڈائن مر جائے گی، کیونکہ اس کو کھانے والے، اس کو ختم کرنے والے علماء اہل سنت ابھی موجود ہیں۔ انجینئر مرزا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے علماء، ایسے ایسے اولیاء پیدا کیے ہیں کہ شیطان بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اور وہ اپنا ایمان دنیا سے سلامت لے کے گئے۔ کیوں؟ کہ ان کے پیچھے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ تھی۔ کس لیے سپورٹ تھی؟ کہ وہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور جو تعلیم اللہ کی قرآن میں آئی اور جو نبی علیہ السلام کی سنت میں آئی وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ آپ کو دین کی قیمتی سچی باتیں پہنچتی رہیں، اور اس گمراہی کے دور میں آپ اپنے بچوں کو، اپنے دین کو گمراہی سے بچا سکیں اور اپنے دین پر قائم رہ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔